زریون جو کہ ارادہ کر چکا ہے کہ وہ سیف صاحب کا بزنس اپنے نام کروانے کے بعد جلد ہی بطول کو طلاق دے دے گا، اور دوسری ہی طرف وہ راہ کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر اس سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی کوشش تو ناکام ہونے والی ہے کیونکہ ارمان کے سامنے تو زریون کی ساری سچائی آ چکی ہے، اور اس بار ارمان بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ سب راہ کو بھی بتا دینا چاہیے، اور ویسے بھی آسیہ اور عدیل کے سامنے تو زریون کی سچائی آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے، اور اس بار زریون جب آسیہ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے تو یہاں پر آسیہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، سوچتی ہے کہ زریون اور سلمان کو اپنا بزنس ہینڈ اوور کر کے زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے میں نے، اور اس بار تو زریون کی پہلی بیوی جو کہ کراچی پہنچ چکی ہے اور جلد ہی اس کے ساتھ ہونے والے دھوکے کے چکر میں وہ اب زریون پر کیس بھی کروانے والی ہے، اور دوسری طرف اس بار تو راہ کا باس جو کہ اسے کافی زیادہ پسند کرنے لگا ہے اور اس بار اسے باتوں باتوں میں سنوانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، تو یہاں پر راہ بھی کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے زریون جو کہ اس بار راہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ دیکھو راہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اور میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہماری شادی کی رات تو بطول والا پھندا زبردستی میرے گلے میں ڈال دیا گیا اور مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا، اور میں ابھی تک گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ تم پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا، لیکن راہ زریون سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن زریون پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور راہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، تو یہاں پر راہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید مجھے بطول کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میں بطول کو اس بارے میں کچھ بھی بتاؤں گی تو وہ میرا یقین تو نہیں کرنے والی، اسے تو یہی لگے گا کہ شاید میں اس کا اور زریون کا رشتہ خراب کروانا چاہتی ہوں، اور بہتر تو یہی رہے گا کہ زریون کی سچائی خود ہی بطول اور سب گھر والوں کے سامنے آ جانی چاہیے، اور نیکسٹ ڈے ارمان جو کہ زریون کی بیوی سے ملنے کے بعد ہوٹل سے نکلے گا تو یہاں پر راہ بھی رکشے پر آفس جا رہی ہوگی، بائی چانس اسے زریون کی بیوی کے ساتھ دیکھ لے گی اور ارمان بھی راہ کو روک ہی لے گا، لیکن راہ کو یہی لگے گا کہ وہ شاید کسی اور لڑکی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، شاید اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، لیکن یہاں پر ارمان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، لیکن راہ جو کہ بہت زیادہ غصے میں یہاں سے تو چلی جاتی ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ ارمان اس کے گھر پہنچ جائے گا، اور راہ جیسے ہی دروازہ کھولے گی تو ارمان اسے کہے گا کہ پلیز میری بات سنو، ایسا بہت کچھ ہے جو مجھے تمہیں بتانا ہے، تم سے ڈسکس کرنا ہے، پلیز میری بات سن لو، تو یہاں پر راہ بھی ارمان کی بات مان ہی جائے گی اور اسے ملنے کے لیے ہاں کر دے گی، اور پھر جلد ہی ارمان بھی راہ سے مل کر اسے زریون کے بارے میں ساری سچائی بتانے والا ہے، دوسری طرف زریون جو کہ آسیہ سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے ہی تارا اور راہ کو گھر سے نکالا تھا نا، اور وہ بھی دھکے مار کر مجھے اس بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے، آسیہ بھی ایک دم سے حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے یہ سب کچھ کیسے پتا چل گیا، نہیں زریون تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو کیا، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے داماد بننے کے بعد اس طرح سے بدل جاؤ گے، اتنے زیادہ بدتمیز ہو جاؤ گے، تو زریون بھی اسے ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا نہیں تھا، جیسے آپ دیکھتی ہیں ویسی ہیں نہیں، اور یہاں پر آسیہ عدیل کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر کہتی ہے کہ جس طرح سے سلمان بھائی بزنس دیکھ رہے ہیں عدیل، مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، انہوں نے تو ہمارا گھر تک بھی گروی رکھوا دیا ہے، تو عدیل کو یہ سب پہلے تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب پتہ چلنے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، لیکن اب عدیل کر بھی کیا سکتا ہے اور آسیہ پر غصہ ہوگا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، لیکن یہاں پر ارمان کی وجہ سے سب کچھ تو جلد ہی سیٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ارمان راہ کو سب کچھ بتا دے گا اور آسیہ اور عدیل کے سامنے تو ویسے ہی زریون اور سلمان کا اصلی چہرہ آنے والا ہے، تو دوستو آپ لوگوں میں سے کون کون جلد ہی زریون کا برا نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔